نکال دیتا. میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا. میں نے اس ٹینڈر کو کینسل کیا اور منزل صاف پانی کی بہت دور ہو گئی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. اس کے باوجود بھی حکومت 2018 میں اپنی مدت ختم کرنے سے پہلے ڈیرہ غازی خان سے ہم نے صاف پانی کا دوبارہ ہم نے وہاں پر آغاز کر دیا تھا. اب کیا حال ہے آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں. اگر ہماری حکومت ہوتی تو ان 3.5 سالوں میں، بلکہ اس سے پہلے کہیں پہلے، پورے پنجاب میں کروڑوں لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہوتا. الحمدللہ یہ کو میں بڑی بات نہیں کر رہا، بلکہ عملی جو طور پر ہم نے عوام کی خدمت کی ہے اسی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. اور صاف پانی جو ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک بہت ہی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اگر قوم کو، بچوں کو، بزرگوں کو، بہنوں ماؤں کو صاف پانی ملے گا تو ان کی صحت، الحمدللہ ان کی تندرستی اتنی زیادہ اچھی ہوگی. اور میرے نزدیک اس سے زیادہ نہ کوئی خدمت ہے نہ کوئی عبادت ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ہسپتالوں کا جنوبی پنجاب میں جال بچھایا گیا. اسی ضلع میں غازی میڈیکل کالج بنایا گیا، اسی ضلع میں غازی یونیورسٹی بنائی گئی بچوں اور بچیوں کے لیے، اسی ضلع میں دانش اسکول بنایا گیا بچوں اور بچیوں کے لیے، جہاں پر یتیم بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، غریب بچے اور بچیاں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دانش اسکول جو ہیں یہ ہم پلہ ہیں ایچسن کالج کے. ایچسن کالج میں تو امراء اور اشرافیہ ان کے بچے جاتے ہیں. ایچسن کالج میں ڈیرہ غازی خان یا رحیم یار خان یا کوٹ سبزل یا کوٹ چھٹن کے بچے اور بچیاں وہاں پر، وہ ان کے لیے خواب ہے، وہ ان کے آہنی سلاخوں سے داخل بھی نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ ایچسن کالج دانش اسکول کے نام پر اس قوم کے غریب بچوں اور بچیوں کے لیے بنائے گئے، جو انتہائی ہنرمند، محنتی اور قابل بچے ہیں. اور وہ آج الحمدللہ دانش اسکول سے پڑھ کر حکمت اور دانش کا جو لبادہ اوڑھ کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ پورا جال ہم نے جنوبی پنجاب میں بچھایا، چاہے وہ آپ کا بھاول نگر ہے، چاہے آپ کا ڈیرہ غازی خان ہے، چاہے وہ یہ کون سے ضلع راجن پور. اور اس طرح ہم نے اس کا جال بچھایا الحمدللہ. تونسا میں مجھے کل پتہ لگا اور بڑی تکلیف ہوئی کہ تونسا میں دانش اسکول جو ہم نے آلموسٹ مکمل کر لیا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. یہ ہے اس نئی تبدیلی سرکار کی. کیا میں آپ کو بتاؤں. کل رات میں نے اپنی تقریر میں کافی بات کر لی تھی. اگر صحت عامہ کو لیں تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو میڈیکل جو ہسپتال ہے اس کو رینوویٹ کیا گیا. آپ کو راجن پور کے میڈیکل ہسپتال کو، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اس کو رینوویٹ کیا گیا. لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ اتنے، وہ آج بزرگ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے، ایک ہوتے تھے میرے ساتھ ہمیشہ، ان کو تو میں پہچان رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بزرگ تھے وہ مجھے آج نظر نہیں آ رہے. وہ بڑا ہمیشہ ساؤتھ پنجاب کی بات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، امید ہے وہ خرید سے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مظفر گڑھ میں پہلے طیب اردوان اسپتال بنا، اور وہ بنایا ترکی کی حکومت جناب صدر طیب اردوان صاحب نے سیلاب کے زمانے میں، آپ جانتے ہیں، اس کے بعد بنایا گیا. اور وہاں پر مظفر گڑھ میں انہوں نے اپنا گھر بھی بنائے اور بہت کچھ کیا ترکی کی حکومت نے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اس کو نہ صرف ہم نے اچھی طرح چلایا بلکہ 250 بیڈ کا ایک اور اسپتال طیب اردوان کے نام پر اپنے وسائل سے بنایا. اور آج اس پورے خطے میں وہ طیب اردوان اسپتال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جان ہاپکنز ہاسپٹل ہے. اتنا شاندار وہ اسپتال بنا ہے، جدید وہ ساز و سامان سے لیس ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ڈاکٹرز کی کیا صورتحال ہے، وہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے. اسی طریقے سے بھاولپور میں ہم نے کارڈیک اسپتال بنائے، ہم نے بلڈ سینٹر بنائے. وہاں پر بھاولپور میں ویٹنری یونیورسٹی آلموسٹ بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی. اب اس کا کیا حال ہے وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے. پھر رحیم یار خان میں بابا فرید یونیورسٹی، بہترین یونیورسٹی بنائی رحیم یار خان میں، جہاں پر ہزاروں بچے بشمول بلوچستان کے اور ساؤتھ پنجاب کے بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور میں
اور بھی بے شمار میں یہاں پر گنوا سکتا ہوں. جنوبی پنجاب کی بچیوں کو چھٹی جماعت سے لے کر 10ویں تک تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں، اس کو انشور کرنے کے لیے ہم نے ان کا جو وظیفہ تھا 200 روپے سے 1000 روپے کر دیا تھا. اور آغاز بھی یہاں سے کیا تھا جنوبی پنجاب سے. اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے اس سال کا بجٹ 6 ارب روپے تھا جب ہم نے ان کا وظیفہ جو ہے جنوبی پنجاب کی بچیوں کا 200 روپے سے 1000 روپے کیا. اسی طرح جو آپ کی یہ جو ہیں جو برک کلز جو بھٹے جو ہیں ان سے 90,000 بچوں کو ہم نے جو جبری جو ان کی مشقت تھی وہ ختم کرائی. ان کو اسکول کی یونیفارم پہنائے، ان کو کتابیں دیں، 3,000 روپیہ ان کے والدین کو وظیفہ دیا، 1000 روپیہ ان کو ماہانہ وظیفہ ان کو اسکولوں میں بھجوایا. آج پھر میں سنتا ہوں کہ دوبارہ وہی معاملات شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میں جو سڑکوں کا جو جال بچھایا گیا، پکیاں سڑکاں تھے سوکھے پینڈے، اس کو سندھی میں اپنا سرائکی میں کیا کہتے ہیں، اس کا نام یہی ہے، پکیاں سڑکاں تھے سوکھے پینڈے. یہ ہزاروں کلومیٹر سڑکیں ہم نے بنائیں. اور آج آپ دیکھیں کہ ساؤتھ آف پنجاب میں ایک انقلاب آ چکا ہے. میں نام نہیں لیتا، بعض صوبوں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جب وہاں سے ہم پنجاب آتے ہیں تو ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ سڑکیں بنی. پھر میں نے جس طرح کل رات ذکر کیا کہ مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان یہ ڈول کیریج وے، یہ وفاق کا پروجیکٹ تھا. لیکن وفاق اور صوبے اگر یہ سمجھیں کہ یہ بچے ہمارے ہیں، یہ بزرگ ہمارے ہیں، یہ مائیں بہنیں ہماری، تو پھر وفاق اور صوبے مل جاتے ہیں، وہ لڑتے نہیں، مل کے کام کرتے ہیں. مگر وفاق میں تو تھی ہماری حکومت، وزیر اعظم نواز شریف ہمارے لیڈر تھے اور ہیں، اور ان کی ہم نے سربراہی میں یہاں پر وہ بنائی. پھر خانے وال لودھراں ہم نے 96 کلومیٹر کی ایک موٹر وے بنائی. اور لاہور سے اپنا ملتان تک میاں نواز شریف صاحب نے ایک بہترین موٹر وے بنائی. اور اس طرح جنوبی پنجاب میں راستے کشادہ ہو گئے. پھر بھاول پور سے حاصل پور بہترین موٹر وے بنائی گئی، بہترین. تو یہ صحراؤں میں یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح آباد ہوئے، کس طرح پر روزگار پھیلا، کس طرح لوگوں کو اپنا کاروبار ان کی. پر آپ دیکھیں بھاول پور میں جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر ہم نے شروعات کی سولر انرجی کی، اور آج وہاں پر 400 میگا واٹ سولر انرجی وہاں پر پیدا ہو رہی ہے. اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہر قسم کا ان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ اپنا ان کو کاروبار، ان کو جابز ملی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب نہ صرف پنجاب کا بہت اہم حصہ ہے بلکہ پاکستان کا انتہائی امپورٹنٹ حصہ ہے. اور میں یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جنوبی پنجاب کی خوشحالی ہمیں دل سے زیادہ عزیز ہے. اسی لیے ہم نے جو کوٹا تھا، آپ جنوبی پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 31% ہے، پنجاب کی آبادی کا 31%، لیکن اس کے لیے میں نے 33% رکھا تھا کوٹا ہر لحاظ سے، چاہے وہ فائنینشیل ایلوکیشن ہے بجٹ میں، بجٹری ایلوکیشن ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہیں جو ہم نے یوتھ کو دیں، بے روزگار بچوں اور بچیوں کو وہ راوی اور راوی تو دوسری دو گاڑیاں، دو قسم کا بولان، راوی اور بولان گاڑیاں تھیں. 50,000 اور پہلے 20,000 تھی، پھر 50,000. تو جنوبی پنجاب کا 31% کوٹا تھا، لیکن میں نے 33% دیا. لیپ ٹاپس 33% دیے تاکہ جنوبی پنجاب کو ہم اپنا دل دکھا سکیں کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم آپ کی خوشحالی اور ترقی کے خواہاں ہیں. اور یقین کریں میرا بس چلتا تو اس سے بھی زیادہ ہم آپ کا جنوبی پنجاب کا کوٹا کرتے. اور آئندہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم جان لڑائیں گے کہ اس خطے کو احساس دلائیں گے کہ وہ پاکستان کا آپ نہ صرف ایک بہت اہم حصہ ہیں بلکہ آپ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بے پناہ جنوبی پنجاب کی کنٹریبیوشن ہے. یہاں کی جو آبادی جو ہے وہ اپنا، چاہے وہ اپنا سرائکی ہیں، چاہے وہ آباد کار ہیں، ہر لحاظ سے آپ ہمیں بے حد عزیز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ترقی وہ نہ صرف پنجاب کی ترقی ہے بلکہ وہ پاکستان کی ترقی ہے. تو میں یہ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. میں ایک منٹ مجھے دے دیں کوئی اور چیز. جی، موبائل ہسپتال دیکھیں سارے کے سارے جنوبی پنجاب، سارے کے سارے جنوبی پنجاب میں ہم نے اپنا، چاہے وہ ڈیرہ غازی خان کے
اپنا دور افتادہ علاقے ہوں، چاہے وہ بھاولپور کے ہوں، چاہے وہ لیا کے ہوں، چاہے وہ مظفر گڑھ کے ہوں. پہلے ہم نے 4 منگوائے تھے موبائل اسپتال، اس کے بعد 20 منگوائے. یہ 20 کے 20 ہم نے اور پھر بہترین طریقے سے کچھ کو آؤٹ سورس کیا موبائل اسپتالوں کو. مجھے نہیں معلوم کہ اب آج کیا صورتحال ہے. ان 3.5 سالوں میں دوائی فری تھی، اعلیٰ دوائی فری ملتی تھی، سی ٹی اسکین MRI ہسپتالوں میں فری تھی، اور کوئی اپنا کسی کو باہر زبردستی نہیں بھجوا سکتا تھا کہ جائیں اس دکان سے جا کے کرا کے لائیں، اور سب فری تھا. اسی طریقے سے ہم نے جو دیہی مراکز میں اپنے زچگی کے لیے ہم لے کے آئے موبائل سونوگرافی کے لیے ہم ایکوپمنٹ لے کے آئے، اور بہت شاندار. اور جب ہم وہ لے کے آئے وہاں پر اپنا وہ خواتین کے علاج کے لیے وہ اپنا مشینیں، تو وہ دیہی مراکز جو ہیں وہ آباد ہو گئے اور شاندار وہاں پر کام ہونا شروع ہو گیا. اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، میں کوئی یہاں پر آپ کے سامنے جی. اور پھر اسی طرح جو اپنا جو نہریں ہیں ان کو پختہ کیا گیا. اور پھر یہ جو یہاں پر پہاڑی علاقوں سے جو روت کوہی جو ہے ان کو ہم نے ٹیم کیا، ان کو ہم نے اس کے لیے بڑے ہم نے وہاں پر سرمایہ وہاں پر لگایا. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جو ملازمتیں ہیں اس میں بھی 33% کوٹا تھا جنوبی پنجاب کا، 33% کوٹا تھا ملازمتوں میں بھی. تو ہر لحاظ سے کاشتکاروں کو ہم نے فری، انٹرسٹ فری، سود کے بغیر ہم نے لاکھوں کاشتکاروں کو ہم نے قرضے دیے. یہ نواز شریف صاحب کی پالیسی تھی. اور جی یہ 100 ارب روپے کا پروگرام تھا، اور پکیاں سڑکاں تھے 100 کے پینڈے، اس کے اوپر بھی 100 ارب لگا، 100 ارب روپے لگا، اور الحمدللہ پورے پنجاب میں. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو بے روزگار جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو ہم نے دیا، ان کو اپنا قرضے دیے. کسی کو اپر لمٹ تھی 50,000 روپے، اور لاکھوں بچوں اور بچیاں جو بے روزگار تھیں اس سے فیض یاب ہوئیں. کسی نے اپنی دکان کھول لی، کسی نے پارلر کھول لیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں بات یہی میں ختم کروں. پھر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کمپنی ہم نے جنوبی پنجاب سے شروع کی. یہ جو اسد عمر صاحب جو ہیں آج جو بڑی باتیں فرماتے ہیں، وہ اس کے چیئرمین تھے اس کمپنی کے. اور یہ ہزاروں بچوں اور بچیوں کو ہم نے یہاں پر ٹرین کیا. ان کو پر الحمدللہ بڑی عزت اور وقار سے ان کی جاب ملے. کوئی ہم سکول نہیں بناتے تھے، کوئی نئی تعمیر نہیں کرتے تھے، ہم کمپنیاں ہائر کرتے تھے. چاہے وہ ہوٹلرنگ کے لیے کمپنی ہے، چاہے وہ اپنا سلائی کڑھائی کے لیے، چاہے کسی اور کام کے لیے، چاہے ٹیکسٹائل کے لیے، ان کو ہم ہائر کرتے تھے، ان کو ہم پیسے دیتے تھے، اور بچوں کو ہم ٹرین وہاں پر کرتے تھے. یہ تھا ایک انقلابی پروگرام. اور اس سے ہم نے الحمدللہ بے شمار خدمات کی. کئی چیزیں رہ گئی، میں یہاں پر اپنی کوئی تفصیل بتانے نہیں آیا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ میں خدا نخواستہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو اسپیک فار مائی سیلف اور پروجیکٹ آر کیس، یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو الحمدللہ ہمیں اطمینان ہے کہ ہم نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، انشاءاللہ اس مالک کو منظور ہوا، اللہ نے موقع دیا، تو پھر ہم انشاءاللہ PMLN نواز شریف کی قیادت میں جنوبی پنجاب کو وسطی پنجاب کے ہم پلہ لے کے آئے گی. اور وہ کس طرح آپ پوچھیں گے، کس طرح؟ جس طرح یہ کام ہوئے، جس طرح یہ خدمات ہوئی. تھینک یو ویری مچ. زمانے میں بھی آپ سے بڑی سرکٹ ہاؤس میں باتیں ہوئیں، آپ سیلاب کے علاقوں کا وزٹ کیا کرتے تھے. یہ بتائیں میاں صاحب کہ کیا مستقبل میں PDM جس طرح پیپلز پارٹی کے بغیر چل رہی ہے، تو کیا آپ کی قیادت میں پیپلز پارٹی دوبارہ PDM کا حصہ بن سکتی ہے؟ سیلابوں کی میں نے بات اس لیے نہیں کی کہ میں وہ خود نمائی ہو جاتی. آپ کو سب پتہ ہے دن رات میں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم دن رات آپ ہی کے پاس ہوتے تھے، دن کو یہاں رات کو وہاں، اور ہیلی کاپٹروں سے سامان میں خود تقسیم کرتا تھا. وہ سب آپ بڑی مہربانی، آپ نے وہ پرانی یادیں تازہ کی. رات کو بھی میں نے بات کی تھی. تو مفاہمت کا بادشاہ اگر آپ نے مجھے کہا ہے تو بادشاہ بار بار جیل تو نہیں جاتا، بلکہ جاتا ہی نہیں بادشاہ تو جیل. تو
تو گزارش یہ ہے کہ سیاست میں کوئی چیز بھی اپنا ہو سکتی ہے، کوئی انہونی نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ پی ڈی ایم ایک باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہے، وہی مجاز ہے ایسے فیصلے کرنے کے لیے. اور اگر پی ڈی ایم مشترکہ طور پر کوئی فیصلے کرتا ہے تو پوری پی ڈی ایم اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہیں. جی وہ ساتھ چلے گی. یہ پی ڈی ایم کے فورم فیصلہ ہونا. البتہ پارلیمان میں اپنا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے اے این پی ہے، میرا ان سے رابطہ وہاں پر رہتا ہے اور ان کی مہربانی کہ پارلیمان میں وہ پوری طرح وہ تعاون کرتے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں. یاسر صاحب ایئر وائس ایک منٹ جی، باری باری میں دیتی ہوں. یاسر صاحب. یاسر سنگھ ہے نیوز سے. ویسے بھی سوال تھا کہ کیا پی ڈی ایم مستقبل کے اندر انتخابی الائنس بنے گا ان 11 جماعتوں کو؟ اس پہ کوئی آپ کا پلان ہے؟ یہ سیاست میں ایک دائرے میں رہ کے ہر چیز ممکن ہے بالکل، لیکن ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے پی ڈی ایم کے فورم پہ اور مشاورت ہوتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. لیکن اس کے اوپر مشاورت ہوتی رہتی ہے بالکل. میاں صاحب یہ ایک کوشچن پہلے. دیکھیے یہ جب وقت آئے گا تو اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے پی ڈی ایم میں. اور پی ڈی ایم میں اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس فیصلے کی روشنی میں ہم بھرپور پارلیمان میں موجود تمام پارٹی سے مشاورت کریں گے. لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا. میاں صاحب عمران ارشد نیوز سے. بلاول بھٹو صاحب جب ادھر ملتان تشریف لے کے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب یا تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا ہمیں اپنا لانے دیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر نو کامنٹ. تھینک یو ویری مچ. کل آپ کا جلسہ بڑا شاندار رہا ہے اس حوالے سے. اور سر آپ جب اقتدار میں تھے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو اس طرح کا وقت نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے جو ان کے حلقے کے مسائل ہیں یا وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے. ان کو جو ٹائم ہے وہ 2-3 مہینے جو آپ کے رکن اسمبلی ہیں وہ ان کی دسترس آپ تک نہیں تھی. بہت شکریہ. دوسرا مختصر یہ بتا دیں، آپ نے رات بات کی لانگ مارچ کے حوالے سے. پی ڈی ایم جو ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کی. اس حوالے سے کیا اس حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے کہ کب جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا؟ جی شکریہ. پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کے ساتھ جو آپ نے جنوبی پنجاب میں جو ترقیاتی اور خوشحالی کے منصوبے جو ہمارے دور میں مکمل کیے گئے وہ ایسے لگ گئے. وہ اراکین اسمبلی کی مشاورت اور ان کی پوری دلچسپی کے ساتھ یہ منصوبے لگائے گئے اور عوامی خدمت کی گئی، کروڑوں عوام کی خدمت کی گئی. تو ہم کوئی اراکین اسمبلی یا میں ہم مل کر خدمت کر رہے تھے اور کبھی ٹھوس خدمت کر رہے تھے. لگاٹے نہیں بیچ رہے تھے ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کی لانگ مارچ کی، یہ بالکل یہ پی ڈی ایم میں اس کے اوپر مشاورت ہوگی. اور جب بھی پی ڈی ایم سمجھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور حکومت کی کیرادستی اور ظلم و ستم کے خلاف اتنی ظلم کیا اس حکومت نے ان 3.5 سالوں میں، اور جتنے وعدے انہوں نے کیے ان کو نہ صرف ان وعدوں سے بے وفائی کی انہوں نے، بلکہ دوسری انتہا پر چلے گئے اور دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والے. اور بالکل اس کے الٹ ان کے 3.5 سال انہوں نے یہاں پر کام کیا. اور آج پاکستان کی معیشت وہاں پہنچ گئی ہے کہ خوف آتا ہے کہ آئندہ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت ہوگی وہ کس طرح اس تباہ شدہ یہ معیشت کو دوبارہ بحال کر سکے گی. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جان جوکوں کا کام ہے، سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا ہوگا. کلو ہے گھی جو ہے وہ 416 پہ پہنچ گیا. اگر پی ایم ایل این حکمران لیتی ہے، حکمران بنتی ہے، حکمران جماعت بنتی ہے، تو پی ایم ایل این کے پاس پلان ہے کہ کیا لوگوں کو، آپ نے رات بھی بات کی کہ 52 روپے چینی ملے گی، تو کیا کوئی وائبل پلان ہے کہ ڈالر واپس اپنی اوقات میں آئے گا؟ مہنگائی کیونکہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب عوام کے پاس اور کوئی آپشن
बिल्कुल बची नहीं। जी बहुत शुक्रिया। मैं सादा अल्फाज में जवाब दूंगा कि अगर डॉलर को 2018 जो मई जब हमारी हुकूमत का आइनी मुद्दत ख़त्म हुई तो 105 रुपये पे रखा जा सकता था। अगर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया और सिर्फ 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में लगाई गई तो ये कोई जिनों भूतों ने काम नहीं किया था। ये मुस्लिम लीग नून की कैबिनेट ने, चाहे वो वफाक की कैबिनेट है, चाहे वो पंजाब की कैबिनेट है, मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में शबाना रोज़ मेहनत की और वो काम कर दिया जो कि 74 साल में ना हो सका था। देखती आंख ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। और 52 रुपए पे चीनी मौजूद मिलती थी 2018 में, आटा 38 रुपए में मिलता था। रमज़ान शरीफ में आटा, सस्ता आटा आपको याद है, सब्ज़ बोरी में वो हर दुकान में मिलता था और रमज़ान बाज़ार हर जगह मौजूद थे। सब्जियां सस्ती थीं, दूध और अंडे गरीब आदमी की रीच में थे। तो वो चीज़ें अगर मुमकिन थीं तो ऐसे मुमकिन नहीं थी। एक मुसम्मम इरादा था, एक प्लान प्रोग्राम था जिसके तहत हम चलते थे। आधी कीमत पर खाद मिलती थी किसान को, आज दुगनी तिगनी कीमत हो चुकी है। तो बस यही गुजारिश करूंगा कि ये प्लान आपके सामने है, इससे बेहतर प्लान सामने लेके आएंगे इंशाअल्लाह। मियां साहब, बज़ाहिर अब तक अपोजिशन हुकूमत के साथ टेस्ट मैच खेलती हुई दिखाई दे रही है। मुस्तबिल करीब में T20 मैच का इनकाद मुमकिन है। और दूसरा ये कि आप अब तक के अंपायरिंग के मेयार से मुतमईन हैं? देखिए, टेस्ट मैच और T20 ये एक क्रिकेट का एक बड़ा रिफॉर्म सिलसिला चल निकला है, लेकिन सियासत एक बड़ा एक संजीदा एक ये शोबा है। क्रिकेट में जहाँ पर मेहनत बड़ी काउंट करती है वहाँ पर लक भी बहुत काउंट करती है। यहाँ पर हमें संजीदगी के साथ सियासत में काम करना होता है और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुमकिन हद तक जितनी संजीदगी के साथ हम काम कर सकते थे हमने किया, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों और महीनों में हम इस हुकूमत को कतन किसी लिहाज से भी कोई स्पेस नहीं देंगे इंशाअल्लाह। न्यूज़ से अच्छा सर, पीडीएम का जो पहला गुजरांवाला में जलसा हुआ था, मियां साहब ने तकरीर की थी, जनरल फैज़ अमीद और जनरल बाजवा साहब नाम लिया था, तो क्या समझते हैं कि 20 नवंबर के बाद आपकी मुश्किलात कम हो जाएंगी? देखिए, इसको किस तरह देखें? मुश्किलात में कमी या इजाफा ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ये कहें कि इस हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज चूंकि उनको अब अगला वक्त नजर आ रहा है, बाकी तो अल्लाह ताला को पता है कि मुस्तकबिल में क्या होना है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि अगला वक्त उनका बहुत ख़तरनाक और ख़राब वक्त आने वाला है। तो चाहे वो मालम जब्बा हो, चाहे वो BRT हो जिसमें कई अरबों रुपए की करप्शन हुई, चाहे वो बिलियन सुनामी ट्री हो, चाहे वो चीनी और गंदम का स्कैंडल हो, चाहे वो LNG के स्कैंडल हो जिसमें अरबों रुपए, कई सौ अरब रुपए इस कौम के खाए गए। उससे बचने के लिए ये PTI की हुकूमत ने अपने आप को NRO देने के लिए उन्होंने ये नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए ताकि इमरान खान नियाजी अपने आप को, चाहे वो हेलीकॉप्टर स्कैंडल है और चाहे वो अरबों खरबों के स्कैंडल हैं, उनको वो अपने आप को NRO दे दें। जो कहता था कि मैं मर जाऊंगा NRO नहीं दूंगा, वो उसने अपने आप को और अपनी काबीना को NRO दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइएगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अगर लंदन में इलाज हो गया है तो वो कब यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं? क्या आइंदा इलेक्शन में भी वो हिस्सा लेंगे? और पार्टी के जो फैसले हैं क्या वो आप करेंगे या मियां साहब लंदन में एडमिट? देखिए, मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। उनका इलाज वो जारी है। मुझे कल ही इल्म हुआ कि आज भी उनका कोई मेडिकल उनका आज ट्रीटमेंट है उनका आज वहाँ पर बरतानिया में। तो इंशाअल्लाह वो
ये वतन उनका है, हम सबका है, वो ज़रूर जो ही वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और वो पार्टी के ताहयात वो हमारे कायद हैं और सारे फैसले उन्हीं की मुशावरत से होते हैं। साहब, पिछले दौर में पीटीआई ने भी जनूबी पंजाब के अवाम से जो वादा किया था कि जनूबी पंजाब सूबा अलहदा बनाएंगे, जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट भी दिया, क्या आपकी जमात न तो वादा को काम किया, उन्होंने वादा पूरा किया। क्या आपकी जमात ये रखती है कि इक़्तिदार में आकर या सूबा बनाएगी, या जिस तरह ये तरक्की का अमल है इस तरह जारी रहेगा? साईं, हमने तो बाकायदा करारदाद भी असम्बली में हमने पेश की थी, आईनी तरमीम आपने मूव कर ली, और आईनी तरमीम भी हमने मूव की थी अपना जनूबी पंजाब के अलहदा सूबे के लिए। तो हमें इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हमारे जहन में कन्फ्यूजन नहीं है, और हर हाल में हम पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए और पूरा जोर लगाएंगे। ये आईनी तरमीम हमने मूव की थी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हर हाल में हम आप, अगर मुसीबत के वक्त में PMLN की हुकूमत आपके साथ रही, ये खादम आपके साथ था, जहाँ जहाँ सैलाब जाता रहा वहाँ हम जाते रहे, जब तक ये समंदर में सैलाब डूब नहीं गया। हम बाज़ लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि मैं वो मोटरसाइकिल में वो रहीम यार खान में गया, कहते हैं ये सब टोपी ड्रामा था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मुझे सिर्फ अल्लाह ताला से रजू करना है कि वो हमें हमारी हकीर खदमात की, वो हमें हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले कहती रही है कि TLP जो है इंडिया से फंड ले रही है, उसकी मुखालफत में बहुत से बयान आते रहे, आज उन्होंने मुआहदा कर लिया है, इस पर कोई कमेंट करेंगे आप? ये देख लें कि इसी तरह का उनका ये रवैया है और बयान है कि एक सेकंड में वो गद्दार का सर्टिफिकेट बांधते हैं, एक सेकंड में वो हिंदुस्तान का एजेंट का सर्टिफिकेट बांटते हैं। कितने अफसोस की बात है कि यही TLP इन्हीं के धरनों में इमरान खान गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि हम इनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब वो बाकायदा धरनों में उन्होंने शिरकत की और पूरी तरह PTI ने उस ज़माने में इनके धरनों को पूरी तरह सपोर्ट किया। जो अवामी काम में, हुकूमत के काम में जो खलल पड़ा और जो वक्त ज़ाया हुआ वो पूरी कौम के सामने है, लेकिन हमने ना इस मरतबा ना माजी करीब में जब भी TLP ने अपने मुतालबात के लिए लॉन्ग मार्च किया या धरने दिए, हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया। मैंने परसों भी मैंने बयान दिया था कि जो कुछ हो रहा है सड़कों के ऊपर ये बहुत अफसोसनाक है और इसको बैठकर टेबल पर मामलात को तय करना चाहिए। यही इसी में कौम का भला है और हम इससे सियासी फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान को चाहिए कि माजी से हम सबक सीखें और आइंदा के लिए बेहतर इक़दामात और फैसले करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तमाम सहाफ़ी हज़रात से गुजारिश है आपकी ब्रेकफास्ट का